السلام علیکم. این اسلامک اسٹیٹ مسٹ بی لائک دس. میں نے کوئی فلسفہ اس ویڈیو میں بیان نہیں کرنا. میں نے صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی مدد سے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر 4 ویڈیوز بنا چکا ہوں، جس میں نے بیان کیا ان کا جو ملٹری سسٹم تھا، ان کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا، ان کا جو سوشل سسٹم تھا اور ان کا جو اکانومک سسٹم تھا. جب آپ ان 4 ویڈیوز کو دیکھیں گے اور آپس میں چیزوں کو جوڑیں گے تو پھر ایک اسلامی ریاست کا خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے گا اور پھر آپ کو اس فکرے کی سمجھ آئے گی کہ این اسلامک اسٹیٹ مسٹ بی لائک دس. اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اس ویڈیو میں جو 4 میں نے بنائی ہیں کوئی بھی فضول بات نہ کروں. اور دیکھیں، فرسٹ پہ میں آپ کو پہلے اپنی ویڈیوز ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ میری ویڈیو سے ان چیزوں کو دیکھیں. فرسٹ جو چیز ہے، پہلی جو چیز ہے جو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کتابوں سے ان چیزوں کو جا کے پڑھیں. میں نے کوشش کی ہے کہ ہر کتاب کا ہر ویڈیو میں، یعنی کہ میں جو ہے نا وہ کتاب کا لنک میں نے دیا ہوا ہے، تقریباً ہر ویڈیو میں دیا ہوا ہے. تو آپ زیادہ مجھے جو مدد ملی وہ الفاروق جو لکھی ہے مولانا شبلی نعمانی نے، اس کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا. تو دوسرا حصہ جو ہے اس کا سارا کا سارا انہوں نے ایکسپلین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ریاستی نظام ہے اس کے اوپر ہے. تو آپ اس سے جا کے چیزوں کو پڑھیں، پہلی چیز ہے. اگر آپ وہاں سے نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ میری ویڈیوز دیکھیں، ٹھیک ہے، اس سے چیزوں کو لرن کریں. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں پوری کی پوری چیزیں وہاں سے منتقل کروں اور اس میں کوئی بھی کمی نہ رہے. اگر کوئی اس میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. اور میں نے یہ بھی پوری کوشش کی ہے کہ میں کوئی فضول بات ان ویڈیوز میں نہ کروں. میں نے صرف یہ کیا ہے کہ کتابوں کے اندر جو بکھری ہوئی چیزیں تھیں ان کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو اکٹھا کر کے کتابی دنیا سے انٹرنیٹ کی دنیا میں ٹرانسفر کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو ریکویسٹ یہ آپ سے کرنی ہے. دوسری جو ریکویسٹ میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مسلمانوں کو اپنے جو اسلاف ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، جنہوں نے اسلام ہمیں دیا ہے، ہمیں پہنچایا ہے، ان کو پڑھنے کی اور ان سے جڑنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. دیکھیں، جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ان کی ہسٹری سے توڑ دیا جائے، اس سے جدا کر دیا جائے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کو جو اپنے اسلاف ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کے واقعات کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ شعوری طور پر اسلام لے کر آئیں، ٹھیک ہے. مجھے آج تک یہ فلسفہ نہیں سمجھ آیا کہ جو شخص کہہ دیتا ہے کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. ان کو صرف ان کے نام آتے ہیں بس، اور وہ نام کی وجہ سے کہہ رہتا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے. بھئی، جب آپ کسی بندے کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو اس کے حالات زندگی کا نہیں پتہ، تو آپ کیسے اس چیز کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ تو یہ چیز ضروری ہے کہ آپ ان سے جڑیں. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ ان کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، اپنی ترجیحات کو بدلیے. تبھی آپ جو ہے وہ شعوری طور پر اسلام کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کی ترجیحات بدلیں گے. جب آپ اپنے اسلاف کو پڑھیں گے، ان کے واقعات کو پڑھیں گے، تو تب وہ آپ کے ذہن میں اتر کر کیونکہ دیکھیں، انسان جن چیزوں کو دیکھتا ہے، جن چیزوں کو سنتا ہے اور جس ماحول میں رہتا ہے وہی اس کے آئیڈیل بن جاتے ہیں. اگر آپ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور نیٹ فلکس پہ سیریز دیکھتے رہیں گے اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے، ٹک ٹاک پہ ریلز دیکھیں گے، ولاگرز کو دیکھتے رہیں گے، تو آپ کے آئیڈیل بھی یہی بن جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اپنے اسلاف کو پڑھیں گے تب آپ کے آئیڈیل بدل جائیں گے، ٹھیک ہے. تب آپ کے آئیڈیل جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ہیروز ہیں وہ نہیں ہوں گے، بلکہ تب آپ کے آئیڈیل ہوں گے عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی. میں جتنے نام لوں اتنے کم ہیں جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے. تو دوسری ریکویسٹ آپ سے صرف یہ تھے، خدا را اپنی ترجیحات کو بدلیے. تو یہ اس ویڈیو میں نے 2 آپ کو پیغام دینے تھے جو کہ ضروری تھے، جو میں نے ضروری سمجھے. تو اللہ حافظ.